نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تاریخ کے بہت سارے ایونٹس رمضان کے مہینے میں ہوئے۔ جتنی بڑی بڑی فتوحات ہیں وہ رمضان کے مہینے میں ہوئی۔ فتح مکہ رمضان میں ہوئی، غزوہ بدر رمضان میں ہوئی۔ ہمارے ہاں عموماً ایک تصور ہے، اور وہ کیا کہ روزہ رکھ کے سو جاتے ہیں وقت گزارنے کے لیے۔ دوسرا ایک تصور ہے ہمارے ہاں روزے کا، اور وہ کیا ہے کہ کھانے پینے میں اتنا مصروف رہ جاتے ہیں کہ افطاری بنانی ہے، اس لیے وقت نہیں ملتا۔ تو میں مختصر سی بات کروں گی آپ کے ساتھ اس بارے میں کہ روزہ جو ہمیں میسج کیا دینے آتا ہے۔ جو بات خالی پیٹ سمجھ آتی ہے نا، وہ بھرے ہوئے پیٹ سے سمجھ نہیں آتی۔ آزما کے دیکھ لیں، خالی پیٹ ہوتا ہے نا تو انسان کے اندر ایک عجیب قسم کی روشنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو منتخب کیا قرآن پاک کے لیے، اور سیرت سے آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے غار حرا میں جانے لگ گئے تھے، تنہائی پسند ہو گئے تھے، ستو لے جاتے اور جب ختم ہوتے تو پھر واپس آتے اور وہاں عبادت میں مصروف ہوتے۔ اسی طرح ہم پڑھیں گے انشاءاللہ دور قرآن میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات ملنی تھی تو آپ کو اس سے پہلے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پہ بلا لیا گیا۔ اور ظاہر پہاڑ کی زندگی پھر وہ زندگی تو نہیں ہوتی نا جو گھروں کے آرام دہ ماحول کی زندگی ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ تاریخ کے ورق پلٹتے جائیے، جب بھی کسی نے کوئی علمی کوشش کی اس کے لیے دنیا کی کچھ چیزوں سے اس کو الگ ہونا پڑا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جن کو امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں، یہ خود اپنا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ تھوڑا سا ان کا تعارف پہلے آپ کو کروا دوں کہ یہ اصحاب صفہ میں سے تھے۔ اصحاب صفہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آج کے دور میں ہاسٹلائٹس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہتے تھے یہ لوگ۔ مسجد نبی میں ایک چبوترا بنا ہوا تھا اور وہاں رہ کر اتنا بھی وقت نہ نکالتے باہر جانے کا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے کوئی بات بتا دے اور میں محروم ہو جاؤں۔ کہتے ہیں کہ مجھے بھوک لگی ہوتی لیکن میں اس خیال سے اٹھ کے نہ جاتا کہ شاید میرے بعد کوئی بات آپ فرمائیں اور میں آ کے کسی اور کے ذریعے سے سنوں، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ قال رسول اللہ کے بعد کسی اور کا لفظ ہو میرے نام سے پہلے، بلکہ نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ، نسبت کو جوڑنے کے لیے۔ ان کو پتا تھا کہ یہ پیٹ خالی ہو جائے گا تو پھر بھر جائے گا، اللہ کا نبی ہمیشہ ہمارے پاس نہیں رہے گا۔ اور آپ میں سے جو لوگ سیرت پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سن 7 ہجری میں آئے تھے اللہ کے نبی کے پاس، خیبر کے موقع پہ جنگ ہو رہی تھی، اس موقع پہ ملے۔ کتنے سال اس کے بعد اللہ کے نبی رہے زندہ؟ 7 کے بعد لگا لیں تیسرا سال، اور 10 سال ٹوٹل مدنی زندگی کے، صرف 2.5 سے 3 سال تک یہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہے۔ اور آپ کو پتہ اپنے آپ کو خود کہا کرتے تھے، اے ابو ہریرہ تو کیا تھا؟ قبیلہ دوس کا ایک غلام، تیری یہ اوقات تھی کہ جہاں لوگ جائیں تو تو ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہے، وہ پڑاؤ ڈالے تو تو ان کے لیے جگہ ٹھیک کرے، ان کے جانوروں کو چارہ دے، چل پڑے تو تو ان کی گری پڑی چیزیں اٹھائے، تو تیری کیا اوقات تھی؟ لیکن قرآن نے اور علم نے تجھے وہ شان دی کہ آج لوگ تجھے امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ۔ ایک موقع پہ تو کہتے ہیں کہ میں جب باہر نکلا تو میں اتنا بھوکا تھا کہ میرے سے برداشت نہیں ہو رہا، تو میں اس طرح سے لوگوں کو راستے میں روک روک کے ان کو بات پوچھتا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، میں نے ان سے کہا کہ مجھے ایک آیت پوچھنی ہے آپ سے۔ کہا پوچھو۔ تو سورۃ دہر کی وہ آیت پوچھتے ہیں کہ جس میں تھا کہ یطعمون الطعام علی حبہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے حضرت عمر سے کہا کہ مجھے اس کا مطلب بتا دیں، تو حضرت عمر نے ماشاءاللہ اس کی اچھی خاصی تفسیر کر دی ہوگی، بتا دی اس کا یہ مطلب ہے، کر کے چلے پڑے۔ کہہ رہے پتا تو مجھے بھی تھا، حضرت عمر میرا مطلب نہیں سمجھے۔ پھر ابو بکر اور عمر، ایک آدھ صحابہ کے نام آئے، سب نے کچھ نہیں کہا۔ اس کے بعد دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آپ میرے چہرے سے پہچان گئے کہ میں بھوکا ہوں۔ مجھے کہنے لگے کہ ابو ہریرہ میرے پیچھے آؤ۔ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پاس گیا،
اتفاق سے اس وقت آپ کے پاس بھی کچھ نہیں تھا. آپ ذرا محسوس تو کریں، میں بھی اور آپ بھی، پھر سمجھیں گے روزے کا مقصد. اور کہتے ہیں کہ جب میں گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے دودھ کا ایک پیالہ بھیجا. کہتے ہیں دودھ دیکھ کر تو میرے دل میں آیا کہ اللہ کے نبی مجھے کہیں کہ ابو ہریرہ یہ سارا دودھ تو پی لے، لیکن اللہ کے نبی نے تو اور امتحان میں ڈال دیا. کہا ابو ہریرہ جاؤ سارے اصحاب صفا کو بلا لو. کہتے ہیں یہ سن کے تو میرا تو دل ہی بیٹھ گیا. اس وقت 70-80 کے قریب لوگ تھے، ویسے تو 400 تک کے بھی نام آتے ہیں. کہتے گیا دیکھیے مجال نہیں ہے، ہم ہوتے تو اکڑ جاتے، یہ کیا دین ہے جی، بھوکے مارا ہوا ہے، کھانے ہی نہیں دیتے. کچھ نہیں کہا، چپکے سے گئے، سب کو بلا لائے، سب کو بٹھا دیا. پھر اللہ کے نبی نے ان کو ہی کہا کہ ابو ہریرہ ذرا آپ ان کو دودھ پلائیں. کہتے سیدھے ہاتھ سے شروع کیا. میں سوچ رہا ہوں کہ یہ سب پی جائیں گے تو میرے لیے کیا بچے گا. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ جو لوگ نبی کی بات مان لیتے ہیں ان کے تھوڑے میں بھی کتنی برکت ہوتی ہے، اور جو نبی کی نافرمانیوں سے رزق آتا ہے اس زیادہ میں بھی کتنی کمی ہوتی ہے. خیر کہتے ہیں کہ ایک کو دودھ پلایا، حیرت یہ ہوئی کہ اس نے پورا دودھ پی بھی لیا، پھر بھی پیالہ بھرے کے بھرا، اور 70-80 لوگ اس دودھ کو پی گئے. آخر میں کہتے ہیں میں اور اللہ کے نبی بچے. پھر آپ نے کہا کہ ابو ہریرہ اب آپ پیجیے. کہا نہیں اللہ کے نبی آپ پیئے. کہا نہیں آپ پیئے. پیا. کہا اور پیو. پھر اور پیا. کہا اور پیو. کہا اللہ کے نبی اب تو ایسے لگتا ہے کہ ناخنوں میں سے بھی دودھ گرے گا. کہا پھر ہم سب کا بچا ہوا دودھ اللہ کے نبی نے پیا. یہ دین ہمیں اتنی قربانیوں سے ملا ہے. میں کہہ سکتی ہوں کہ اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے یہ 2.5-3 سال نہ دیتے تو اتنی حفاظت سے اللہ کے نبی کی حدیثوں کا ورثہ ہم تک نہ پہنچتا. اس حدیث اور اس قرآن کو پہنچنے میں لوگوں نے بڑی بھوک سہی. اللہ کے نبی نے پتھر بھی کھائے، تکلیفیں بھی سہی، چوٹیں بھی پڑی. لوگ دیوانہ کہتے تھے، مجنوں کہتے تھے، لیکن کچھ لوگ ڈیڈیکیٹڈ تھے جنہوں نے اس دین کو سیکھا اور الحمدللہ آگے پہنچایا. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ تم ان کے چہروں سے ان کو پہچانتے ہو. تو بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کے دعوے دار اگر واقعی اپنے آپ کو اللہ کے نبی کا سچا امتی چاہتے ہیں تو ہمیں اس قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنا ہوگا. 2 خوراکیں ہوتی ہیں انسان کی. ہمارا جسم 2 چیزوں سے مل کے بنا ہے، ایک جسم اور ایک روح. جسم کیا ہے؟ یہ جو میرا اور آپ کا، ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. اور روح کیا ہے؟ جو ہمیں نہیں دیکھ رہی. اصل چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تھی نا وہ روح تھی. ایک بڑی دلچسپ سی مثال ہے، آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری روحیں بنائی تھی پہلے، اور یہ جسم جو ہے نا اس کے اندر ریپ کر کے ہمیں دی ہے. چھوٹی سی مثال لے لیجئے کہ آپ کو کوئی گفٹ دیتا ہے اور اس بڑی خوبصورت ڈبیا ہے، کلر بھی اچھا ہے، پیکنگ بھی اچھی، اس پہ پھول بھی لگا ہوا، اس پہ ریبن بھی لگا ہوا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ ہائی کتنا پیارا ریپنگ پیپر ہے. آپ اس کو دیکھتے ہیں، ہائی اتنا اچھا، اس کو تو میں بالکل نہیں خراب کروں گی. بڑے پیار سے اس کا ریبن کھولتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس کا ریپنگ اتارنا چاہتے ہیں لیکن اس طرح کہ خراب نہ ہو. پھر آپ کھولتے ہیں تو اس کے اندر پھر ایک ڈبیا نکل آتی ہے. آپ کہتے ہیں ہائی ڈبیا بھی بڑی پیاری ہے. پھر آپ اس ڈبیا میں کھوئے ہوتے ہیں، پھر آپ اس کو کھولتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو ایک چمکتی ہوئی انگوٹھی کہہ لیں، کوئی ڈائمنڈ کے رنگ، کوئی کچھ بھی ایسی چیز ہے کہ جو انتہائی خوبصورت ہے. جو ہی آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کہاں گیا ریپنگ پیپر، کہاں گیا ڈبہ؟ انگلی میں کیا پہنتے ہیں؟ رنگ پہنتے ہیں نا. پھر تھوڑی دیر بعد وہ دیکھتے ہیں ادھر ادھر کاغذ پڑے ہیں، سوچا تھا ری یوز کر لیں گے، نہیں ہوا، فریش کر دیتے ہیں. بالکل اسی طرح اللہ نے ہماری روحیں موتیوں کی طرح پیدا کی. ڈائمنڈ ہے ہماری روحیں. اصل ہمارا جوہر جو ہے نا یہ روح ہے. ہم اس کو جسم کے تقاضوں میں لے کے چلتے رہتے ہیں. اللہ نے اس کو ریپنگ پیپر دیے ہمارے جسم کے. کسی کو بلیک میں ڈال دیا، کسی کو براؤنش میں پیک کر دیا، کسی کو وائٹ سکن کر دی، کسی کو پلین سکن کا بنا دیا، کسی کو پمپلز والا بنا دیا. یہ مختلف ڈیزائن لگے ہوئے. کل جب ہماری موت آئے گی نا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس موتی کو اٹھا کے لے جائے گا اور جو جسم کا خول ہے نا اس کو ٹریش کر کے قبر میں ڈمپ کر دیں گے. یہ جو جس کو کھلاتے پلاتے سجاتے سنوارتے ہیں نا یہ جسم ہے. سارا سال ہم اس کی غذا کا اہتمام کرتے ہیں اور رمضان میں بھی خوب کھاتے ہیں اور کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ رمضان میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، آپ کم کر ہی نہیں سکتے. عام دنوں سے آدھا گوشت پکا کے دیکھیں رمضان میں وہ بھی بچ جائے گا. یہ اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے. فیہ یزاد رزق مومن، مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے. لیکن اصل بات کہ کیا صرف اس جسم کو پالنا ہے؟
جس نے کل قبر میں چلے جانا ہے. آپ اس شخص کو کیا کہیں گے کہ جو گفٹ تو بالکل بیکار سا خریدے یا اس پہ پیسے نہ خرچ کرے، اور جتنے پیسے تھے اس گفٹ کو خریدنے کے، اس کا ریپنگ پیپر خرید لے، ڈوری خرید لے، موتی خرید لے، اس پہ لچھیاں لگا لے. کوئی عقل مند اس کو کیا کہے گا کہ اللہ کے بندے اتنی خوبصورت پیکنگ جو کر رہے ہو تو ذرا سوچو کہ لینے والا سوچ رہا ہے اس میں پتہ نہیں کیا نکل رہا ہے، اور اندر پتہ چلے ٹوٹی ہوئی چیز، خراب چیز. جب ہم اپنے ظاہر کو سجاتے سنوارتے کھلاتے پلاتے ہیں تو اس وقت خود کو یہ مثال دیں کہ جتنے پیارے سج سمر کے دنیا سے جا رہے ہیں، کل جب اللہ کے پاس ہماری روحیں پہنچیں گی تو وہ کیسی ہیں. اصل جو ہے نا فکر کرنی ہے روح کی، روح کے تقاضے پورے کرنے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا. جسم کو کھانا چاہیے، کپڑے چاہیے، لباس چاہیے، آرام چاہیے، صوفے چاہیے، کوچز چاہیے. پوری لسٹ بنائے آج جا کے گھر. جسم کے لیے میں کیا کیا کرتی ہوں. آپ کو حیرت ہوگی، ہفتے میں اگر آپ 5 دن کام کرتی ہیں تو اس میں سے 90% صرف جسم کے تقاضوں پہ لگتا ہے. مثلا ایسے ہی ذرا اپنے آپ کو بیدار کرتے ہیں. کھانا جسم کے لیے نا، کپڑے، کرسی، میں بولتی ہوں آپ آگے سے جواب سارے مل کے دیں. کرسی، صوفے، بیٹ، نرم گل احمد کی لان کے کپڑے، جوتے نرم، پرس. مجھے تو یاد ہی نہیں چیزیں کیا کیا ہوتی ہیں، اور گنتے جائیں. کسی مال کا کوئی ایک شوکیس دیکھ لیں، ہر چیز آج ہر طرف آپ کو جو ایڈورٹائزمنٹ دکھتا ہے وہ جسم کے تقاضوں کا ہے. لیکن انشاءاللہ اس وقت جو بات میں آپ سے کرنے والی ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری روح کی خوراک قرآن ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آپ سب اگر اس میں ساتھ دیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ رمضان کے مہینے میں جس میں قرآن نازل ہوا تھا، اور وہ گراؤنڈ پریپیئر ہو چکی ہوتی ہے جو قرآن کو سمجھنے کے لیے آتی ہے. رمضان جو ہے نا یہ بیج ڈالنے کا موسم ہے. جس نے رمضان میں بیج نہ ڈالا نیکی کا تو پورا سال ضائع ہو جاتا ہے. پھر اللہ نہ کرے یا تو صدمہ بھی پڑتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع بندہ کرتا ہے، یا حج کر لے اور شعوری حج کر لے یا عمرہ کر لے تو، ورنہ میں نے دیکھا لوگ بھٹکتے ہیں. رمضان کا مہینہ ہمیں اللہ کی طرف لاتا ہے. میں تھوڑا سا آپ میں سے کچھ ساتھی نئے ہوں گے، اور ماشاءاللہ اللہ کی رحمت سے مجھے لگتا ہے کہ آپ سب دین کا شوق رکھنے والوں میں ہیں، اور بہت ساری چیزیں آپ کو پہلے سے معلوم بھی ہوں گی، اور کئی لوگ کئی سال دورہ قرآن کر چکے ہوں گے. لیکن ہمیشہ ان لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے جنہوں نے بالکل نہیں سنا ہوتا کیا ہوتا ہے کیا ہوگا. تو میں تھوڑا سا آپ کو اس کا آگے کا حصہ بتا دیتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس مختصر سے وقت میں قرآن پاک کو پڑھا کریں گے. طریقہ کار کیا ہوگا اس کا کہ آپ کے سامنے بھی قرآن پاک ہوں گے، آپ کے پاس گھروں میں جو بھی قرآن مجید ہے آپ لا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. احسن البیان ایک قرآن پاک ہے جس میں مختصر تفسیر بھی ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں اسی طرح میں قرآن پاک کھول کے ترجمے کے ساتھ پڑھوں گی. تو آپ ایسا کریں گے کہ اس کے لیے تیار ہوں گے ذہنی طور پہ. سب سے پہلے جو اب سے لے کے آگے کے کام ہے آپ نے کیا کرنے ہیں. نمبر 1، یہ پیغام ہم تک پہنچ گیا نا، اس پہ اللہ کا شکر کریں، کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ ابھی بھی اس شہر میں کتنے ہی لوگ ہیں جن تک یہ پیغام نہیں گیا، اور ہمارا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، نہ مجبور کرنا، فورس نہیں کرنا، زبردستی نہیں کرنا. اور کوئی اگر کہیں اور کر رہا ہے تو پھر تو اس کو چھوڑ دیں، وہ تو بہت اچھی بات ہے کر رہا ہے. لیکن ہر بہن، ماں، بیٹی آپ کی جو رشتہ داروں میں ہے، اگر واقعی آپ سمجھتے ہیں نا کہ سچی صلہ رحمی ہے یا سچی دوستی ہے تو ایک دفعہ آج جا کے دعوت دیں.